مسیح میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں خدا ان کی بڑی شکرگزاری کرتا کہ خدا نے اپنے خادم کو پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ میں خدا کی آواز آپ تک پہنچا سکوں۔ خدا آپ سبوں کو برکت دے۔ اور آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے، اے خداوند میری حفاظت کر۔ آج ہمارا ٹاپک مضمون عنوان یہ ہے کہ اے خداوند میری حفاظت کر۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 17واں باب، اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں آگے کو دنیا میں نہ ہوں مگر یہ دنیا میں ہے اور میں تیرے پاس آتا ہوں۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کر، تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ جب تک میں ان کے ساتھ رہا، میں نے تیرے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے ان کی حفاظت کی۔ میں نے ان کی نگہبانی کی اور ہلاکت کے فرزند کے سوا ان میں سے کوئی ہلاک نہ ہوا، تاکہ کتاب مقدس کا لکھا پورا ہو۔ خدا ان کے پاکلام کو پڑھے، سن جانے پر خدا ان کی خاص برکت و صاحب بولے آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے کلام سے سیکھ رہے ہیں اور خداوند خدا ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ جناب مسیح یسوع ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ کس سے حفاظت کرتے ہیں؟ ابلیس سے، شیطان سے۔ اور ابلیس کا پہلا نام جو ہے وہ لوسیفر تھا، اور پہلے یہ ابلیس نہیں تھا، شیطان نہیں تھا، بلکہ یہ لوسیفر تھا، اور لوسیفر ایک فرشتہ تھا، اور یہ مسح شدہ فرشتہ تھا، یہ کامل تھا، خدا کو پسند تھا، باغ عدن کے اندر جو ہے یہ رہا کرتا تھا۔ اور پھر میرے عزیزو، شیطان کا مطلب ہے دشمن، ابلیس کا مطلب ہے مخالف، اور شریر کا مطلب ہے شرارت۔ اور کلام خدا کے اندر ہم نے پڑھا، سنا، خدا ہمیں توفیق دے عمل کرنے کا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ٹھیک ہے، ان کی حفاظت کر۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جو مسیح یسوع میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں۔ خداوند خدا ان پر اپنے کرم کی جو ہے وہ نظر کرتے ہیں۔ اور یوحنا کا پہلا آمد، اس کا 5واں باب، اس کی 19ویں آیت کے اندر لکھا ہے کہ ساری دنیا شریر کے قبضے میں ہے۔ ابلیس جو ہمارا مخالف ہے، خدا کے لوگوں کو وہ جو ہے وہ رفاقت نہیں رکھنے دیتا، خدا کے لوگوں کو دعا کرنے نہیں دیتا، خدا کے لوگوں کو روزے رکھنے نہیں دیتا، خدا کے لوگوں کو جو ہے وہ بیج نکالنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس دن سے خدا کے لوگوں نے یہ کام کیا، خدا انہیں آسمانوں کی جو ہے وہ بلندیوں میں لے جائے گا۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر لکھا ہے 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، یوحنا کی انجیل، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو نے دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی کیا کر جی، حفاظت کر۔ جب خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، تب ہی میرے عزیزو ہماری جو ہے وہ حفاظت ہو سکتی ہے۔ اگر خدا ہماری حفاظت نہ کرے تو ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب، ٹھیک ہے، اور اس کی جو ہے وہ 3 آیت کے اندر لکھا ہے، 3 آیت سے لے کر میں آپ کے سامنے 6 آیت تک پڑھوں گا۔ یہاں پر لکھا ہے، اور اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی کے واسطے پڑا ہے۔ آگے لکھا ہے، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے کیا کر دیا ہے، اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ آگے لکھا ہے، کیونکہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی کیا کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں کہ وہ خداوند ہے، اور اپنے حق میں یہ کہتے ہیں کہ یسوع کی خاطر تمہارے غلام ہیں۔ آگے لکھا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا تاریکی میں سے جو ہے وہ نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا، تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جو ہے وہ جلوہ گر ہو۔ میرے عزیزو، خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ جنہوں نے مسیح یسوع کو اپنے دل میں جو ہے وہ بسایا ہوا ہے، وہ داؤد کی طرح جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا
جو ہے تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے جو ہے وہ روشنی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہاں کے خدا نے اندھا کر دیا ہے۔ اور یہ سایہ کے حوالہ میں لکھا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے، وہ سنتے ہوئے نہیں سنتے، اور کچھ ایسی ڈیٹھ روحیں ہیں جن کو خدا نے موقع دیے ہیں۔ لیکن کلام خدا کے اندر ہم نے پڑھا سنا یوحنا کے انجیل 17ویں باب کے اندر کہ کچھ ایسی روحیں ہیں جو ہلاکت کے لیے بنائی گئی ہیں، ان کو جتنا مرضی کلام سنائیں انہوں نے خدا کی ایک بھی نہیں سننی، کیونکہ وہ جو ہے وہ ہلاکت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اور آگے لکھا ہے اس لیے خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے جو ہے وہ نور چمکے، وہی ہمارے دلوں میں چمکا۔ پلوس ساؤل پر خدا کا نور چمکا، اور جسمانی آنکھوں کے جو چھلکے تھے اور وہ دنیا داری کے جو چھلکے تھے وہ اترے، اور وہ کہنا شروع ہو گیا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ خدا ان کی شکر گزاری کرتے کہ خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ اگر خدا کے کرم کی نظر نہ ہو تو میرے عزیزو ہم کچھ بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میرا اور آپ کا خدا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 10ویں آیت کے اندر لکھا ہے چونکہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے۔ خدا کس کی حفاظت کرتا ہے؟ جو اس کے کلام کی جو ہے وہ اس کے کلام کو اول درجہ دیتا ہے، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو سب ناموں سے زیادہ کیا دی ہے جی؟ عظمت دی ہے۔ جو خدا کو اول درجہ دیتا ہے خدا اس کو آسمانوں کی بلندیوں میں لے جائے گا، جو خدا کو رد کر دیتا ہے خدا اس کو اپنی برکتوں سے جو ہے وہ لبریز نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر لکھا ہے چونکہ تو نے میرے کلام صبر کے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے، اس لیے میں بھی آزمائش کے وقت اس وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے۔ مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں جو بڑی بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں، یسوع مسیح ایمانداروں کو جو یسوع کی سنتے ہیں، جو اس کے پیچھے چلتے ہیں، آزمائشوں کی برداشت کرتے ہیں، لانتان کو جو ہے وہ ان کو لانتان کیا جاتا ہے، ان کو ستایا جاتا ہے، ان کو پاگل سمجھا جاتا ہے، ان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، خدا ان کو کیا کہتے ہیں؟ چونکہ تو نے میرے کلام پر کیا، صبر کے کلام پر کیا کیا ہے؟ عمل کیا ہے۔ آگے لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں، جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے۔ ہم جو بھی خدا نے جو آپ کو ایمان دیا ہے اس ایمان پر چلتے رہیے، اور کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ اور جو جیسے نوح کے زمانہ کے اندر جو ہے وہ طوفان آیا اور خدا نے اپنے بندہ نوح کو پہلے ہی اٹھا لیا، اور اسی طرح خداوند آپ کو اور مجھے بھی جو ہے وہ اپنی بادشاہی کے لیے کیا کریں گے جی؟ تیار کریں گے۔ اور خدا کا بندہ پولس رسول جو ہے وہ کہتے ہیں 2 تموتھیوس 4 باب 2 تموتھیوس اس کا 4 باب اور یہاں پہ لکھا ہے 18ویں آیت کے اندر لکھا ہے خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہی میں درست سلامت پہنچا دے گا، اس کی تمجید ابد آباد ہوتی رہے۔ پولس رسول خداوند کے خادم کہتے ہیں کہ جیسے میں مسیح میں جو ہے وہ زندگی بسر کر رہا اور میں نے جو ہے وہ اپنا آپ خدا کو دیا ہے، اور خداوند مجھے ہر برے کام سے کیا کریں گے؟ چھڑائیں گے، اور اپنی آسمانی بادشاہی میں درست سلامت یعنی کہ با حفاظت طریقہ سے اپنے لوگوں کو کیا کریں گے جی؟ پہنچائیں گے۔ اور یہ خدا کا فضل ہے کہ خداوند اپنے لوگوں سے پیار کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا خدا کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خداوند سے ڈرنے والوں کے چاروں طرف خداوند کا فرشتہ ہمزن ہوتا ہے، اور خداوند اپنے لوگوں کو جو ہے وہ بچاتے ہیں۔ جن کی خدا حفاظت کریں گے خداوند ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے لیے کیا انعام ہے؟ متی کے انجیل اس کا 25واں باب اور اس کی جو ہے وہ 34ویں آیت کے اندر لکھا ہے اس وقت بادشاہ اپنے دائیں طرف والوں سے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں۔ میرے عزیزو جو آج مصیبت اٹھا رہے ہیں، مصیبتوں کے اندر ہیں،
आंसू बहा रहे हैं, सिसक रहे हैं, खुदा के काम के लिए जो है वो सब्र, खुदा सब्र से जो है वो काम ले रहे हैं और सब्र को अपना पूरा काम करने दे रहे हैं, उनके लिए खुदा ने वादा किया है कि जब खुदा आएंगे, आखिरी अदालत होगी, तो खुदा जो है वो क्या करेंगे, गुनहगारों को ईमानदारों को जुदा करेंगे और ईमानदारों को क्या कहेंगे कि आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आप मुबारक है जो खुदा की आवाज़ को सुनते हैं। दुनिया की नज़र में आप रद्द किए हुए हैं, लेकिन आपकी कदर खुदा से प्यार करते हैं। खुदा ने सैमुएल से कहा है, सैमुएल, लोग चेहरों पर निगाह करते हैं लेकिन मैं दिलों पर निगाह करता हूँ। आप खुदा के साथ दिल लगा लीजिए, खुदावंद आपसे क्या करते हैं जी, प्यार करते हैं। आगे लिखा है, जो बादशाही बनी आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है उसे मिरास में ले लो, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना जो है वो खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। जो ईमानदार हैं, जिनके अंदर खुदा का डर खौफ जो है वो बसा हुआ है, वो ये सारे काम करते हैं। और जो खुदा से दूर है, वो अमीर जो है वो गरीब जो लाजर था, उसको जो है वो रोटी भी ना दे सकता, बल्कि वो टुकड़ों से क्या कर रहा था, गुजारा कर रहा था। ज़मीन पर रहते हुए वक्त गुजर जाएगा, लेकिन वहाँ की जो सज़ा है उससे आप बचिए, क्योंकि वो बड़ी ख़तरनाक सज़ा है। और मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा का फजल है कि आज हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि मेरा और आपका खुदा आपकी क्या करता है जी, हिफाजत करता है। खुदा मेरी और आपकी और आपके घराना की, आपके बच्चों की हिफाजत करेंगे। जब आप अपने बच्चों को, अपने कारोबार को, ज़िंदगियों को खुदा के हैंड ओवर करेंगे तो खुदा का जलाल जो है वो ज़ाहिर होगा। क्योंकि आज मेरे अज़ीज़ों, हमने खुदा के कलाम में से जो है वो सीखा कि ए खुदा मेरी क्या कर जी, हिफाजत कर। वाकई वो अपने लोगों की क्या करता है, हिफाजत करता है। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। फिर मिलते हैं अगले मैसेज के साथ। बहुत शुक्रिया।